لیکن ایک طرف سے نکلتے ہیں تو ایک دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک الگ مافیا، ایک الگ کہانی، ایک الگ مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اور یہاں کراچی میں جی دودھ فروش جو ہیں وہ پھر بلیک میل کرنے پر آ گئے ہیں. پہلے ہی سرکاری نرخ سے مہنگا دودھ بیچنے والی قیمت مزید بڑھانے پر اب اس پہ غور کر رہے ہیں وہ جی. اور پیر سے کراچی سرکاری نرخ جی ہاں کھلے دودھ کی فروخت بند کرنے کا اعلان کر دیا. آپ کہتے ہیں فی لیٹر دودھ پر 20 روپے مارجن دیا جائے، یہ مطالبہ کیا جائے. اچھا پہلے ڈیری فارمرز کا ہم موقف آپ تک پہنچاتے تھے اور اس پہ ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا کہ وہ شاکر گجر صاحب وہ آ کے یہاں پر بتایا کرتے تھے باقاعدہ طور پر اور اپنے موقف پہ ایکسپلین کرتے تھے. مطلب بڑی زبردست بات ان کی یہ تھی کہ وہ آ کے یہاں پر بتاتے تھے کہ ہم نے اتنا کرنا ہے، اس کی یہ ریزن ہے، جس نے جو کرنا ہے کر لے. اور ہماری باتیں یہ نہیں سنتے. وہ یہ کہتے تھے کہ جی چارہ اس طریقے سے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی جو بھی ریزننگ ہوتی تھی وہ بتاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہماری بات سنیں تاکہ ہمارے ساتھ ڈسکشن ہو پتہ چلے. اب جی اس سے آگے کا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ جی یہ جو ملک ریٹیلرز ہیں اور ان کی ویلفیئر ایک ایسوسیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیری فارمرز اس ریٹ پہ جب دودھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. تو پھر ان کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی ہے، 72 گھنٹے کا ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پیر سے دودھ ہی فروخت نہیں کیا جائے گا. اچھا کراچی میں پہلے ہی جو کھلا دودھ ہے وہ 220 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. ذرا ہم تھوڑی سی نا مارکیٹ سینس لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پھر یہ نہ کہ آپ لوگ جی بند کمروں میں ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے جی ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے رپورٹر موجود ہیں فیلڈ میں، وہ آپ کو بتائیں گے. انجم بہاب ہمارے ساتھ ہیں. انجم بتائیں کہ فی کلو کتنے روپے بڑھانے کی دھمکی دی گئی ہے جی؟ صورتحال یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ تو قیمت جو ہے وہ 180 روپے مقرر کی گئی ہے فی لیٹر، لیکن مارکیٹ میں جو دودھ فروخت کیا جا رہا ہے وہ 200 210 220 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ڈیری فارمرز کی وجہ سے 10 سے 20 روپے بڑھا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ریٹیلرز نے یہ پیسے بڑھائے ہیں. اب ریٹیلرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 214 روپے 218 روپے فی لیٹر دودھ دیا جا رہا ہے اور وہ 220 روپے کس طرح فروخت کریں. ان کے لیے یہ کرنا ممکن نہیں ہے. کئی مہینوں سے یہ نقصان اٹھا رہے ہیں. ڈیری فارمرز سے ان کی بات ہوئی، ہول سیلر سے ان کی بات ہوئی، لیکن ہول سیلر ان کو 214 218 روپے فی لیٹر سے کم. ایک چیز یہ ہے کہ ریٹس کیا ہیں، کس طرح سے وہ مینج ہوتے ہیں وہ تو چلیں اپنی جگہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر یہاں پر اس سے پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ کمشنر صاحب نے ایک ریٹ لسٹ جاری کی اپنی مرضی سے اور اس کے اندر حقائق کا بقول جو ڈیری فارمرز ہیں جائزہ نہیں لیا اور اس کے بعد جاری کر دی. ابھی آج ہم فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ابھی کرنے یہ جا رہے ہیں کہ جو ریٹیلرز ہیں ان کا موقف بھی شامل کرنے جا رہے ہیں. آپ نے یہ جو پوری چین دیکھی ہے، آپ کو فالٹ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ فالٹ دیکھیں جی، شروع تو بھینس کالونی جہاں سے دودھ پیداوار ہوتی ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں سے اگر قیمت کنٹرول کی جائے پھر ہول سیلر کے پاس آتا ہے، اوپن منڈی میں جاتا ہے. بندی والا دودھ وہ ہوتا ہے جو دکاندار سے قیمت مقرر کر لی جاتی ہے اور پورا سال اسی قیمت پہ فراہم کیا جاتا ہے چاہے اس میں کوئی بھی رد و بدل ہو جائے. تو یہ 3-4 نرخ ہیں جو مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ان نرخوں کو قابو کرنا کمشنر صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کا وہ دسمبر میں انہوں نے 180 روپے لیٹر مقرر کر دیے تھے. اس کے بعد انہوں نے کوئی ان کے ساتھ بیشتر میٹنگز کی. ڈیری فارمرز بھی گئے، ریٹیلرز بھی گئے، ہول سیلرز بھی گئے، لیکن ان نرخوں پر نظر ثانی نہیں کی گئی. اب ریٹیلرز کا یہ کہنا ہے ان کو 214 218 روپے پہ دیا جا رہا ہے، 220 روپے فروخت نہیں کر سکتے، جبکہ یہ بھی 40 روپے زیادہ ہے، 180 روپے سرکاری سطح پر ہے. اس صورتحال میں اب ریٹیلرز نے یہی کہا ہے کہ پیر سے یہ دودھ ان سے لینا بند کر دیں گے. جب دودھ لینا بند کریں گے تو لامالہ دکانوں پر نہیں ملے گا. اب اس کو دھمکی کہہ لیں، تنبیہ کہہ لیں یا ہڑتال کہہ لیں، لیکن پیر سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دودھ نہیں خریدیں گے، نہ بندی کا دودھ خریدیں گے، نہ منڈی سے خریدیں گے، نہ ڈیری فارمر سیلر سے خریدیں گے. جب وہ خریدیں گے نہیں تو بازار میں فروخت کیسے ہوگا؟ تو یہ صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں صورتحال بتائی اور اسی سارے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جی اسٹوڈیوز میں موجود ہے سیکریٹری اطلاعات آل کراچی ملک ریٹیلرز ایسوسیشن عبدالوحید صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر یہ بتائیں، پہلے ہی 220 روپے مہنگا ہے، اب یہ 20 روپے مزید بڑھ جائیں گے، کیا کریں؟ عوام کے حالات تو چیک کریں. دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں، ہم بھی چیزیں خریدتے ہیں، ہم بھی صبح گروسری کے لیے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے اور عوام کتنی پریشان ہے. اسٹرکٹلی یہ کہہ دینا کہ جی ریٹیلرز ایسا کر رہا ہے، یہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے. لیکن حقیقت ہے نہ، بالکل حقیقت نہیں ہے. شوق صاحب میں آپ سے اختلاف کروں گا بہت پیار کے ساتھ. نہیں، بالکل بھی نہیں. ریٹ کا تعلق ہمارے سے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ریٹ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے کمشنر صاحب کے پاس جو کچھ بھی ہوتی ہے 2007 میں ہائی کورٹ کا ایک واضح احکامات ہیں کہ آپ ایک پریکٹس کریں گے جس کے تحت دودھ کی 1 فی لیٹر کی قیمت تعین کریں گے، اس پہ اخراجات کیا آ رہے ہیں، وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ڈیری کا ہمارا تو جو نوٹیفیکیشن آپ نکال لیں اس میں دیکھ لیں ہمارے 10 روپے ہیں
میں چیلنج کرتا ہوں کمشنر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جو ریٹ ہم کو مل رہا ہے اگر اس سے 11 روپے لیٹر اسٹیبلش کر لینا سر, پھر آپ کی بات سنیں گے. آپ نے کہا کہ ہم تو اس میں کچھ نہیں کرتے, اگر کچھ نہ کرتے ہوتے تو آپ یہاں پر بیٹھے نہ ہوتے. ہم آپ سے ڈسکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے دھمکی دی, مینز یو آر ان پوزیشن آف پاور. دھمکی نہیں ہے, الٹیمیٹم کہہ لیں. نہیں, اس کو تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ اس مسئلے کو حل کریں. 2 مہینے سے مسلسل آپ اگر کہتے تو میں, اگر مجھے ایجنڈا دیا جاتا تو میں بکس ملا تھا. بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے صدف, دیکھیں آپ بالکل نہ ہمارا مارجن دیکھیں, میں پھر چیلنج کر رہا ہوں, دوبارہ کر رہا ہوں, آن کیمرہ کر رہا ہوں, آن ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ریٹیلر جو نوٹیفیکیشن میں اس کو پروفٹ دیا گیا ہے یا خرچہ سمجھ لیں, اس سے اگر 1 روپیہ فالتو بھی لیتا پایا گیا میں اس کا ذمہ دار. اچھا, میں ایک اور چیز اسٹیبلش کر لوں یہاں پر. آپ نے کہا کہ ہم نے دھمکی یا الٹیمیٹم نہیں دیا, ہم نے ریکویسٹ کی ہے. میں اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے ریکویسٹ کروں, وہ آگے سے کہ نہیں بڑھ سکتی, 1 سال نہیں بڑھ سکتی, 2 سال, واٹ کین آئی ڈو؟ یا پھر میں الٹیمیٹم دوں کہ جی فلاں جگہ سے بہتر ہے میں چلا جاؤں گا, آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے الٹیمیٹم یا دھمکی. ریکویسٹ پہ کام نہیں ہوتے. یہ جو ہے ریکویسٹ نہیں ہے 72 گھنٹے, ہم آپ کو 72 گھنٹے کی درخواست دے رہے ہیں کہ آپ یہ کر دیں. نہیں دیکھیں صدف, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. یہ بات ہم نے یوں کی ہے کہ ہم آن ریکارڈ ہیں, ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہے. 16 سے 18 اگر کہیں تو میں آپ کی واٹس ایپ پر منگا کے دے سکتا ہوں, جو کمشنر صاحب کو لیٹر لکھے گئے جولائی سے اگست کے درمیان, اس عرصے کے اندر 16 سے 18. ٹھیک ہے. اور 2 سے 3 چیف سیکرٹری صاحب کے ہمارے خطوط موجود ہیں اسی سلسلے میں. 0 ریزن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں خود ذاتی حیثیت میں 4 سے 6 مرتبہ 4 گھنٹے وہاں ویٹ کر کے آیا ہوں. اچھا کمشنر صاحب, میں سمجھتا تھا کہ صرف ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فون وون نہیں اٹھاتے, خاص طور پر پرائس کنٹرول کے معاملات پر, کیونکہ صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ آپ جانتے ہوں گے کہ گوشت وغیرہ کی قیمت بھی ان کی جاری کردہ فہرست کے مطابق کچھ اور ہوتی ہے اور در حقیقت دستیاب کسی اور معاملے پہ ہوتے ہی نہیں ہے. تو کمشنر صاحب ویسے اسپورٹس کی کوئی ایکٹیویٹی کرانی ہو تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ویسے نہیں. آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تمام وہ چینل جس ڈائلاگ کے تھرو, بات چیت کے تھرو ہو جائیں, نہیں ہوئے تو آپ اس نتیجے پر پہنچے. بالکل. دیکھیں 2 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہوتا. کوئی جواب نہیں ملا, کوئی رسپانس نہیں ملا. صدف 2 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہوتا. یہ 1 جولائی سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. 5 جولائی سے مسلسل متعلقہ اداروں سے, متعلقہ فورم پر. اچھا, یہ آپ نے ڈیری فارمرز کو, گجر صاحب یا پھر جو بھی آپ کے ساتھ ڈیلنگ, آپ کی ڈیلنگ بیسیکلی ہوتی ہے ڈیری فارمرز؟ نہ سر, پھر ہماری ہوتی ہے ہول سیلرز. ہم لیتے ہیں ہول سیلر. سر مجھے ذرا چین سمجھائیے نا. آپ کا تعلق, آپ مطلب یہ ریٹیلرز ہیں. جی. ریٹیلرز کس سے ہوتے ہیں؟ ریٹیلر ہول سیلرز ڈیری فارمرز. اوکے, تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس میں شاکر گجر صاحب یا جو بھی ڈیری فارمرز ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اپنے ایشوز کو ڈسکس کر کے وہ ایک ریٹ کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, چاہے آفیشیل ہو یا ان آفیشیل ہو. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی فلاں تاریخ سے ہم آپ کو اس ریٹ پر دودھ فراہم کریں گے. آپ نہیں, ہم ہول سیلرز. اوکے ٹھیک ہے. ہول سیلر ہم اس کو شارٹ نوٹ 12 گھنٹے کے اندر کہتا ہے جی کل سے جو دودھ اترے گا وہ اس ریٹ پر اترے گا. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا وہ 10 روپے رکھ کر پھر ہم اس کو فروخت کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں آن ریکارڈ کہ اگر کوئی بھی ریٹیلر طے شدہ ریٹ سے 1 روپیہ کیا 50 پیسے ہی فالتو لیتا ہوا پایا گیا پوری کراچی میں. ابھی اس وقت ریٹ کیا ہے سر؟ اس وقت اگر جس ریٹ پر ہم کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ بنتے ہیں 230 روپے, جس پر انتظامیہ ہم کو فروخت نہیں کرنے دے رہی, ہمارے بچوں کو اٹھا کر جیل بھیج رہی ہے, بھاری جرمانے کر رہی ہے, دکانیں سیل کر رہی ہے. تو ڈرتا کیا نہ کرتا. تو مجبوراً یہ 2 ماہ ہم نے انتہائی قسمہ پرسی میں نقصان سے ہی کاروبار کیا ہے. آپ کہیں گے جی نقصان کیسے کر لیا؟ تو کاروبار میں نفع نقصان کیا جاتا ہے, لیکن وہ نفع میں سے نقصان ہوتا ہے. نہیں سر, سوری, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مطلب ہم نے تو یہی سنا. آپ دیکھیں اشفاق دیکھیں بیٹا, دیکھیں وہ بالکل اس پہ کوئی, میں تو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں پہلے ہی وہ طبقہ پسا ہوا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا اثر ہمارے پہ کتنا آیا ہے. یہ جو دودھ ہمیں بہت لائٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے, کہیں وہ تو نہیں. اس کو سمجھیں آپ, یہ سبزی بیچنے والا بھی کہے گا, یہ کوئی بڑی شاپ والا بھی وہ یہ بات نہیں کہے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. ریٹ بڑھنے سے ہماری سیل میں 25% کمی آ گئی, تو 25% پروفٹ ہمارا کم ہو گیا نا. کیا ہمیں شوق, آپ میرے سے 2 نسلوں سے دودھ لے رہے ہیں, جو پرانی دکانیں ہیں وہ تیسری نسلوں میں کام کر رہے ہیں. ہمارے دادا کام کرتے تھے, ہمارے والد کام کرتے تھے, اب ہم کر رہے ہیں, اب میری جگہ میرے بیٹے کر رہے ہیں. وہی محلہ ہے, وہی علاقہ. سولوشن ہے ادر دین دیٹ؟ از دیئر اینی ادر سولوشن؟ یہ کمشنر صاحب کے پاس ہے اس کا سولوشن, کیونکہ کنٹرول آف جرنل پرائس ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں یہ سوچتا تھا کہ تھوڑا سا پروسیس چینج ہوگا. شاکر گجر صاحب آتے ہیں, وہ نام لیتے ہیں کہ جی کمشنر ہماری نہیں سنتے. وہ تو ظاہر ہے چونکہ ڈیری فارمر ہیں, ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں, یعنی کہ چارہ وغیرہ ایکسپورٹ ایٹسٹرا. میرے خیال میں بھائی کوئی نمبر ہے ہمارے پاس, کوئی ٹرائی کر کے دیکھیں نا ان کو. اب اشفاق دیکھیں نا, یہ درخواستیں اپنی جگہ, میں خود
ऑन ऑथ कह रहा हूँ, 4 मरतबा 4-4 घंटे बैठ कर आए ऑफिस में। मतलब कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है उनके लिए? अपॉइंटमेंट की तो मुतअद्दिद दरखास्तें हैं, उसमें तो सुनवाई नहीं। सर बिल्कुल है, बराबर। अगर वो सिंगल टिक बना हुआ आता है, डबल टिक आ जाता है? वो पढ़ लेते हैं, बल्कि जो एहतजाज वगैरह की गलती से हमारे साथी से चली गई थी, तो उस पर हम आपस में कह रहे थे यार आपको ये नहीं भेजनी चाहिए, तो वो भी उन्होंने पढ़ी है, वो भी उन्होंने पढ़ी है जो हमारा जो बना था। अच्छा, एक चीज मैं आवाम को बताना चाहूंगा आपकी तवज्जो से कि आल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन का स्लोगन है, सारिफ को दूध मिले मिलावट से पाक, पूरे नाप के साथ। पानी के अलावा मिलावट से पाक? हर किस्म की मिलावट, हर किस्म की मिलावट के और पूरे नाप के, ये जुमला जरा जरूर है, पूरे नाप के साथ। पूरे नाप। आप फोकस करते हो रेट को, हम फोकस करते हैं पैमाइश को। नहीं सर, हम भी करते हैं। नहीं सर, कोई प्रोग्राम मैंने नहीं देखा आज तक, हर फोरम पे आवाज उठाई करते हैं। मैं जाके खरीद के जब लाता हूँ ना, तो मैं एक एक चीज पे फोकस करता हूँ। आप 230 की जगह 220 रुपए खरीद लें, मैं समझता हूँ 220 में नहीं लाया आप, वो 235 रुपए में लाया, क्योंकि उसकी पैमाइश 15 रुपए की कम है। ये चेक करना किसका काम है? पैमाइश पे मुझे बताएं, ये होता क्या है इसके अंदर? सर देखिए, अब मैं बताऊं। बज़ाहिर तो हम देख रहे होते हैं निकाला, ताला, तोला। इसको चेक करने के लिए बाकायदा एक इदारा है, महकमा औज़ान पैमाइश, 1996 से, आज कब बात कर रहे हैं हम, 2023 1996 से उनके पीछे हम मुसलसल लगे हैं। वहाँ भी हमारी मुतअद्दिद दरखास्तें हैं, आ जाएं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, अब बताएं मंडे से क्या फिर आप लोग, अल्टीमेटम आपका खत्म हो रहा है तो फिर? देखिए जी, हमारे लफ्जों को गौर करें कि हमने लिखा क्या है उसमें, पढ़ा क्या है। हमने कहा कि हम महंगा दूध खरीदना बंद कर रहे हैं, बंद कर दें, यानी कि खरीदेंगे ही नहीं। जी, दूध बंद करने के हमने कहीं नहीं कहा, कोई एक लफ्ज कोई एक सेंटेंस बता देंगे हमने दुकानें हम खरीदेंगे ही नहीं, दूध उनसे खरीदेंगे नहीं, दुकानें हमारी खुलेंगी रूटीन के मुताबिक खुलेंगी, आपका नुकसान वो दूध नहीं बेचेंगी। इसमें नुकसान नहीं है आपका? जी बिल्कुल है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। अपने नुकसान के लिए आप मार्जिन बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए जी, बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हम छोटी कुर्बानी देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारिफ को हमने पहले उनसे माजरत की है, ठीक है, उनसे दरख्वास्त की है कि जी आपकी तकलीफ का हमें एहसास है कि बच्चों की जरूरियात है, तो उनके लिए पेशगी हम माजरत खाते हैं। अच्छा, वन लास्ट थिंग, आप जो बात मुकम्मल, एक जो आप पैमाइश का इशू है, कितना अमूमन आपको लगता है कि अगर कोई कर रहा है तो कितना उसमें कर लेता है? देखिए जी, इस जो शायद आप के इल्म में होगा, 1960 के बाद आशारी निज़ाम का निफाज पाकिस्तान में हो चुका है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो नापने की पैमाइश नापने की चीज होती है वो मीटर में आ जाती है, ठीक है। ठोस तोलने के लिए किलो होता है, दूध किलो में नहीं होता, ये ध्यान में रखें आप, दूध लीटर में होता है, दूध लीटर में होता है। ये किलो लफ्ज जो ये फ्रॉड है, ठीक है, कि जी किलो ना, लीटर होता है, लीटर में 1000 ml होते हैं। जी जी। अच्छा, शेर जो पुराना है उसमें जो ना 50 ml कम होता है। अच्छा, तो वो पुराना शेर का नाम, शेर के हिसाब से, तो शेर के नाम से लोग सेल करते हैं, तो उसमें 50 ml की कीमत आप लगा लें। ओके, लेकिन असल इशू ये है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं था, जो हम मुतअद्दिद फोरम पे ये सवाल उठा चुके हैं। हमने कोशिश की जी प्लेटफॉर्म से अपने कि कमिश्नर साहब से राब्ता हो सके तो उनसे राब्ता करें, जरा पूछें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जी, लेकिन अवाम के मसाइल सब कह रहे हैं जी, कुर्बानी लेनी है ना तो अवाम से लो, बड़ी कुर्बानी लेनी है तो अवाम से लो, उनके ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है। मईशत में कहीं पे भी कोई आपको हर्डल आए, अवाम के ऊपर बोझ डाल दो, टैक्स की सूरत में। किसी को मार्जिन चाहिए, किसी को प्रॉफिट चाहिए, वो अपने तौर पे कीमतें बढ़ाते जाए। एक ट्रेन रिएक्शन होता है जब भी कोई इस तरह की चीज होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो इंतजामिया में लोग बैठे हैं जिनका काम सबकी बात सुनना है और आवाम को रिलीफ करना है, फराहम करना है, वो कुछ करें।